بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ہم مسجد اقصیٰ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ مسجد اقصیٰ ہی وہ مقام ہے جہاں واقعی اسراء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی پہلی مسجد سے دنیا کی دوسری مسجد تک لایا گیا۔ چنانچہ دونوں مساجد کا فضل و شرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا اور دونوں قبیلوں کی زیارت اور ان کی فضیلت آپ کو دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا، وہ سفید رنگ کا جانور تھا، گدھے سے بڑا تھا اور کھچر سے چھوٹا، وہ اپنے قدم اپنی حد نگاہ پر رکھتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں سوار ہوا یہاں تک کہ بیت المقدس آیا، پھر میں نے اس کو اس حلقے میں باندھ دیا جس میں انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں مسجد میں داخل ہوا، میں نے اس میں 2 رکعت نماز ادا کی، پھر میں نکلا، پھر میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، ایک پیالے میں شراب اور ایک پیالے میں دودھ لے کر آئے، تو میں نے دودھ لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو پسند کیا، پھر ہمیں لے کر آسمان پر لے جایا گیا۔ مسجد اقصیٰ روئے زمین پر وہ واحد جگہ ہے جہاں تاریخ انسانی کا سب سے عظیم اجتماع ہوا، جس میں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک خدا کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء و رسول جمع ہوئے۔ پھر وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الاسراء میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ یہ مسجد اقصیٰ کی اسلامیت کا اعتراف ہے۔ مسجد اقصیٰ پر امت محمدیہ کی امامت کا ثبوت ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت تمام انبیاء کے مقدسات پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ثابت ہونے کا اعلان ہے، اور اس کا بھی اعلان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ان تمام مقدسات پر مشتمل و حاوی ہے، اور ان سب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ربط و تعلق ہے، اور دین اسلام سابق آسمانی مذاہب کا وارث ہے۔ مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے جس کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کیا جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی زیارت اور اس میں نماز ادا کرنے کے مستحب ہونے پر اہل علم کا اجماع ہے۔ بالقصد جن 3 مساجد کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے ان میں سے ایک مسجد اقصیٰ ہے۔ ان تینوں مساجد کو دنیا کی دیگر مساجد پر فضیلت حاصل ہے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے روایت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے قصد زیارت کے لیے سفر نہیں کیا جائے گا مگر صرف 3 مساجد کی طرف، وہ مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور میری مسجد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کے لیے خاص طور پر سفر کیا۔ بعد کے ادوار میں ہمارے اسلاف نے مسجد اقصیٰ کو اپنے علمی حلقوں سے رونق بخشی۔ مسجد اقصیٰ میں نماز کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ہم آپس میں مذاکرہ کرنے لگے کہ مسجد نبوی زیادہ افضل ہے یا بیت المقدس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد میں ایک نماز بیت المقدس میں 4 نمازیں پڑھنے سے افضل ہے، جبکہ وہ بھی نماز پڑھنے کی بہترین جگہ ہے۔ آدمی یہ تمنا کرے گا کہ اس کے پاس گھوڑے کو زمین سے باندھنے والی رسی کے برابر کوئی جگہ ہو جس پر چڑھ کر وہ بیت المقدس کو دیکھ سکے، یہ اس کے لیے پوری دنیا میں مل جانے سے بہتر ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یا یہ کہا کہ یہ اس کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کا ثواب دیگر مساجد میں 250 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے، سوائے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے۔ مسجد اقصیٰ میں نماز بڑے شرف کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے 3 چیزوں کا سوال کیا، ایسی حکومت مانگی کہ پھر ان کے بعد ویسی حکومت کوئی نہ پائے، ایسا ملک مانگا کہ پھر ان کے بعد کسی کو نہ ملے، اور یہ کہ جو اس مسجد میں صرف نماز ادا کرنے کی نیت سے آئے، اس طرح سے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نکلے جیسے ہی وہ آج ہی دنیا میں آیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 2 چیزیں
تو ان کو عطا کر دی گئی۔ مجھے امید ہے کہ ان کی تیسری دعا بھی قبول کی گئی۔ مسجد اقصی القدس اور فلسطین کو زمانہ قدیم سے ہی تقدس حاصل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ، اے میری قوم کے لوگوں اس مقدس شہر میں داخل ہو۔ اس آیت میں جو خطاب ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو خطاب ہے۔ بنی اسرائیل کے فلسطین میں داخل ہونے سے پہلے اور ان انبیاء بنی اسرائیل سے قبل بھی اس کو تقدس حاصل تھا جن کی وراثت کا یہودی دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم و لوط علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَنَاجَيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ برکت تو اس قطع ارضی میں حضرت ابراہیم سے بھی پہلے رکھ دی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یبوسی لوگ اس کے پاس تو رہا کرتے تھے، البتہ خود اس جگہ کبھی نہیں رہے، اس کو جائے سکونت کبھی نہ بنایا، اس لیے کہ وہ مقام عبادت تھا۔ مسجد اقصی تاریخ کے تمام ادوار میں اسلامی مسجد اور مسلمانوں کی ملکیت رہی، حتیٰ کہ وہاں یہودیوں کی آبادی سے قبل اور ان کے آنے کے بعد وہ مسلمانوں کے ہی ملک میں رہی۔ فلسطین انبیاء کی سرزمین میں، ان میں ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ سب کے سب مسلمان تھے، ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ ابراہیم کی ملت اور ان کے طور طریقے سے اعراض کرنے والے، ابراہیم کی ملت اور ان کے طور طریقے سے اعراض کرنے والا وہی ہو سکتا ہے جو اپنی تئیں احمق و سفیہہ ہو۔ ہم نے دنیا میں ان کا انتخاب کیا اور آخرت میں ان لوگوں میں ہوں گے جنہوں نے بالکل درست روش اختیار کی۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب ان کے رب نے ان سے کہا تھا کہ اے ابراہیم اپنے کو اللہ کے حوالے کر دو، تو انہوں نے عرض کیا، میں اپنی ذات کو رب العالمین کے حوالے کرتا ہوں۔ ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو اس کی وصیت کی تھی، اے میرے فرزند، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین اسلام کا انتخاب کیا ہے، لہٰذا اسلام پر ہی مرنا۔ تھینکس فار واچنگ عزیر وائس۔